ناظرین میں عالیہ مروت آپ کو پروگرام شاہراہ امن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، پشاور سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی تیرا گزشتہ 2 دہائیوں سے انتہائی ڈسٹرب رہی ہے۔ اس علاقے میں اب تک 4 بڑے آپریشن ہو چکے ہیں اور شاید یہ اب 5واں آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ وادی کی آبادی 2 سے 3 لاکھ کے قریب ہے جو مختلف قبائل پر مشتمل ہے۔ تازہ ترین آپریشن کے لیے 4 دن قبل یعنی 10 جنوری سے انخلاء کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ عمل 25 جنوری تک جاری رہے گا۔ شدید سردی کے موسم میں تقریباً 30,000 خاندانوں کو انخلاء کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ ان خاندانوں کے لیے مائیگریشن کیمپ بھی قائم کیے گئے اور رجسٹریشن کا عمل بھی جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 25 جنوری تک تمام لوگوں کو نکالا جائے گا اور اس کے بعد 2 ماہ تک آپریشن جاری رہے گا۔ اس دوران علاقے کی صفائی کی جائے گی اور دہشت گردوں سے پاک کیا جائے گا۔ امکان ہے کہ صفائی کے بعد اپریل میں لوگوں کو واپس آنے کی اجازت بھی دی جائے گی۔ اس دوران سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اب تک کتنے لوگ مائیگریٹ کر چکے ہیں، شدید سردی میں انہیں کون سے مشکلات درپیش ہے اور کیا صوبائی حکومت، انتظامیہ اور آپریشن کرنے والے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے خیبر نیوز کے بیورو چیف محمد وسیم صاحب۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو عالیہ۔ یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے کہ کیا ادارے اور حکومتی مشینری جو ہے کیا یہ ایک پیج پر ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک پیج پر نہیں، ان کے 2 پیج پر وہ چل رہے ہیں۔ صوبائی حکومت جہاں تک ہے وہ تو بظاہر تو بالکل وہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کے حامی نہیں ہیں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ، بلکہ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا حل آپریشن نہیں ہے۔ دوسری بات کا تعلق جہاں تک ہے کہ اب لوگوں نے تو ظاہر ہے اب لوگوں کو تو مارا نہیں جا سکتا وہاں پہ، تو ظاہر ہے ان کو نقل مکانی کرنی پڑے گی اور کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اب ان کے لیے جو خوراک، کھانا پینا، معاوضہ یہ جو ہے یہ پھر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صوبائی حکومت نے کل اس سلسلے میں باقاعدہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے 4 ارب روپے کا اجرا کیا ہے۔ یہ جو ان کو نام دیا گیا ہے، پہلے ہم کہتے تھے آئی ڈی پیز، اب ان کو نام دیا گیا ہے ٹی ڈی پیز، یعنی ٹیمپریریلی ڈسپلیسڈ پرسنز جو ہے۔ اب ان کے ساتھ جو متاثرین ہیں چونکہ ان کو مشکلات کا سامنا تھا، اب ظاہر ہے ان کو جو معاوضہ دینا ہے، جس طرح صوبائی حکومت نے پی ڈی ایم اے کے ذریعے وہ بنایا ہے لائحہ عمل، تو ان کو پہلے جب وہ 4 مرحلوں میں یہ متاثرین جو ہے نا یہ آئیں گے باڑہ تک۔ 4 مراحل کون سے ہے اس پہ ہم پھر بات کریں گے، لیکن چوتھے مرحلے کے اوپر ان کو 15,000 روپے اسی دن کے لیے کھانے کا دیا جائے گا، گاڑی کا کرایہ دیا جائے گا، 1.5 لاکھ روپے ان کو اس کا دیا جائے گا کہ یہ کہیں پر رہے، اور ان کو یکمشت یہ 1.5 لاکھ روپے کرائے کی مد میں دیا جائے گا جو کہ مکان کرایہ ہے۔ 35,000 روپے پر منتھ ایک خاندان کو پھر مہینے کا راشن کے لیے دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے وہ ایک بنایا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ تو صوبائی حکومت نے اتنی ذمہ داری تو لے لی ہے۔ جہاں تک آپریشن کی کامیابی کا سوال ہے تو وہ اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، کیونکہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جس آپریشن کے پیچھے مطلب قوم یکجا نہ ہو تو وہ آپریشن نتیجہ مطلب 100% نتیجہ نہیں دے سکتا۔ اب ظاہر ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 2018 تک تو یہاں پر آلریڈی 4 آپریشن ہو چکے ہیں، خیبر 1 2 3 4، تو اب ایک 5ویں آپریشن کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ان کے وہ محرکات جو ہے اس پر میرا خیال ہے اداروں کو بھی سوچنا ہے اور صوبائی حکومت کو بھی سوچنا ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 1 سال میں 3,811 حملے ہوئے ہیں، تو یہ کافی زیادہ حملے ہیں، یہ ایک ہائیک ہم کہہ سکتے ہیں ٹیرر انسیڈنٹس میں ہمارے صوبے میں۔ تو اس میں پھر صوبائی حکومت کو مطلب اس کی وہ بہت زیادہ ضروری ہے، ان پٹ بھی ضروری ہے اور صوبائی حکومت کو آن بورڈ لینا بھی بہت ضروری ہے۔
वसीम साहब, जैसे कि अभी हमने बात की कि गालिबन पांचवा ऑपरेशन जो है ये हो रहा है और इससे पिछले भी 4 ऑपरेशन जो है वो हो चुके हैं, तो वो इतना नतीजा खैबर में हो चुके हैं। जी बिल्कुल, वो इतना नतीजा खेज साबित नहीं हुए हो सके और अब जो लोग जो है वो इनखिला कर रहे हैं, उसके मुहर्रिकात भी कुछ और हैं आलिया, और ये ऐसा नहीं है कि हमारे नाजरीन को इसका पता नहीं है। ये हम बार बार इसी प्रोग्राम में इसी सेट से हम कह चुके हैं कि ये वजह क्या है या मुहर्रिकात क्या है। अब इसको ये है कि जिस तरह वो ऑपरेशन की स्ट्रेटजी होती है कि आपने इलाके को क्लियर करें, फिर इलाके को यानी क्लियर करें, फिर इलाके को होल्ड करें, फिर बेल्ट करें, फिर मकामी इंतजामिया के सपुर्द करें। तो ये चारों ऑपरेशंस के बाद ये मराहिल हुए हैं, लेकिन फिर जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सपुर्द किया गया, फिर क्या उसका फॉलो अप हो गया है या फॉलो अप इसका मतलब हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि मसला फिर वहां पर आ जाता है कि अभी आप जाएं तिरा में आपका ना कोई असिस्टेंट कमिश्नर जा सकता है, ना आपका कोई मकामी जो है, आप जाहिर है फिर बाकी डिपार्टमेंट जो है, मतलब हेल्थ हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल टीचर किस तरह तिरा में जाएगा और वो कहेगा कि नहीं मैंने पढ़ाना है बच्चों को, वो नहीं जा सकते। तो जब ये बारी आती है कि भाई वहां पे आप लोगों ने, फिर ये भी है कि वहां पे आपने मतलब डेवलप भी करना है उस इलाके को, उस इलाके में जो गुर्बत है, जो बाकी चीजें हैं, उनको आपने कम करना है। अब खत्म तो हम ये नहीं कह सकते, खत्म तो पेशावर में भी नहीं है, लेकिन ये है कि अब वहां पे जो वल्नरेबिलिटीज है वो आपने खत्म करने हैं। उस पे काम हुआ नहीं है, जब उस पे काम नहीं हुआ तो दोबारा उनको मौका मिल गया, दहशतगर्दों को आने का स्पेस मिल गया। तो आपके ख्याल में अभी जब ये 5वां ऑपरेशन भी हो जाएगा, उसके बाद टेम्परेरी अगर उसको होल्ड भी कर लेंगे और उसके बाद भी अगर इसमें डेवलपमेंट पे काम नहीं करेगा, तो क्या ये ऑपरेशन कामयाब भी रहेगा? पर्टिनेंट सवाल आपने पूछा है, लेकिन इसमें भी जब क्लियर तो हो जाएगा, काइनेटिकली हमारे फोर्सेस का इतना तजुर्बा रहा है कि पिछले 2 अशरों से हम इसी जंग में हैं, तो वो तो क्लियर करेंगे। अब बारी आती है कि इस ऑपरेशन के बाद आपने इलाके को होल्ड भी करना है, बेल्ट भी करना है, और साथ साथ जो हमारा इंतजामिया है उन्होंने वहां पे रहना भी है। तो वो फिर किस तरह रहेंगे? अगर उनको इसका, या तो मेरा ख्याल है कि बाकायदा ट्रेनिंग दिया जाए हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई आपने फिर इस इलाके को किस तरह होल्ड रखना है, क्योंकि अब जाहिर है हमारे उसमें है इस तरह के कोई असिस्टेंट कमिश्नर जो है या डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपने दफ्तर से नहीं निकलता, तो वहां पे फिर ये बहुत मतलब बड़ा दिल गुर्दे वाला काम होता है कि आप जाएं कि मेरे भाई मैं खैबर का डीसी हूं, तो मैंने अगले मोर्चों तक जाना है, मैंने अगले वो जो है बॉर्डर तक जाना है। तो फिर जाहिर है उसके इल्म में भी होगा, वो फिर मतलब एक सही वक्त पे वो बता भी सकेगा आगे, फिर चीफ सेक्रेटरी फिर इस तरह इदारों को, अपने हेड्स को। वसीम साहब ये बताइएगा, जो जिन लोगों को ये लोग निकाल रहे हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, तो क्या दहशतगर्द फिर उस जगह पे टिके रहेंगे? क्योंकि लोगों को तो निकाले जा रहा है, तो आपका ख्याल में दहशतगर्द फिर वहीं पर ये भी बहुत अजीब, अच्छा सवाल भी है और अजीब सा भी है कि क्या एक ऐलान हुआ है, जो कि जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि 25 जनवरी तक डेडलाइन दिया गया है लोगों को मतलब जगह खाली करने का, तो क्या इसके बाद जो है अब ये भी एक अजीब सा वो है कि हम कह रहे हैं कि तिरा जाहिर है वो अफगानिस्तान को टच करता है, और हम ये भी कह रहे हैं कि लोगों का आना जाना हम फुली कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम जाएं कहें और उनको कह दें कि भाई वो उस तरफ यानी बॉर्डर के उस पार नहीं जा सकेंगे, तो वो तो जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो क्या वो दहशतगर्द जो है वो इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि हमारे ऊपर ऑपरेशन हो रहा है और हम यहाँ पर रहेंगे, तो उन्होंने भी जाना है। अब जो ऑपरेशंस हुए हैं जिस तरह हम कह रहे हैं, इन ऑपरेशन का 100% रिजल्ट हमने हासिल नहीं किया है, क्योंकि हमसे स्केप हुआ है, और स्केप भी नॉर्थ वजीरिस्तान में आप देखें, साउथ में देखें, वहां पे आसानी से वो बॉर्डर पार जाते हैं। तो इसमें से जो कहते हैं ना कंटेन नहीं कर सकते इनको, जब आप कंटेन कर ले और फिर उनके ऊपर ऑपरेशन हो तो फिर तो जाहिर है वो नतीजा दे देगा, कम से कम कोई 80-90% तक तो मेरा ख्याल है कि दे सकता है। लेकिन
जब ऐसा हो कि उनको भागने के लिए रास्ता उनको मिल रहा हो तो जाहिर है वो आपके ऑपरेशन का इंतजार में नहीं बैठेंगे, वो जाएंगे उधर। तो ये भी एक वो है। मेरा तो अपना ख्याल है कि ये ऑपरेशन, लेकिन फिर ये है कि कोलेटरल डैमेज के बहुत ज्यादा खतरा, बिल्कुल जैसे कि वजीरिस्तान में भी पहले पिछले ऑपरेशंस हुए हैं और बाकी जगहों पर भी, लेकिन कोलेटरल डैमेज की अगर ऊपर बात करें, ये मजबूरी है कि आपने सिविलियंस को भी निकालना है, मकामी आबादी को भी निकालना है, उनको टाइम भी आपने देना है कि भाई फलां तारीख तक आप निकले। तो जाहिर है ये फलां तारीख कोई छुपा तो फिर नहीं रह सकता ना, वो तो फिर उनको दहशतगर्दों को भी पहुंच जाता है कि भाई इन्होंने फलां तारीख दिया है और फलां के बाद मतलब शायद 1-2 दिन गुजार के फिर ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तो तभी ये लोग जो है ना ये फिर मूव करते हैं, ये भी फिर नकल मकानी करते हैं। जी बिल्कुल। वसीम साहब, जैसे कि इन लोगों ने कहा है कि फिर अप्रैल में ये लोग दोबारा वापस आ सकते हैं अपने घरों में, लेकिन ये टाइम फ्रेम मेरा ख्याल है कि ये पहले भी इस तरह हुआ था, राह निजात के जमाने से हम देख रहे हैं। 2008, 7, 8, 9, 10 इन सब ऑपरेशन के, इसमें जो मलाकन डिवीजन का ऑपरेशन था या सवात का स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वो ऑपरेशन टाइम पे खत्म हुआ था। ये बाकी ऑपरेशन के तो अभी तक आईडीपीज जो हैं वो नहीं, ये तिरा के आईडीपीज जो थे ये तो आज कल से नहीं बने हैं ना, 10 जनवरी से बने हैं। ये तो पिछले ऑपरेशन के तिरा के आईडीपीज थे जो पिछले साल गर्मियों में वो लोग जा रहे थे। अब इनका ये है तिरा का आलिया। तिरा के लोग जो है ना, एक तो ये सर्दियों के मौसम में इनके ज़्यादातर रिश्तेदार भाई जो है या इस तरह इनके अपने भी घर बाड़ा में, तहसील बाड़ा जो है और तहसील जमरोद है, इसमें इनके एक एक घर अक्सर इस तरह होता है। एक घर इधर होता है तो इसको वो सर्दियों का घर कहते हैं, और एक एक घर तिरा में है तो उसको ये लोग गर्मियों का घर कहते हैं। तो अब वहाँ पे जिस तरह ये लोग अभी यहाँ पे आएंगे तो जिनके घर हैं तो वो तो अपने घर आएंगे, लेकिन जाहिर है सबके तो घर नहीं है, तो फिर वो उन्होंने रिश्तेदारों के हुजरों में और इस तरह इसमें वो उन्होंने वो जो दिन गुजारने हैं। लेकिन ये है आलिया कि जो टाइम हम दे रहे हैं ये मतलब कोई वो नहीं है, ये अंदाज़तन हम जो टाइम इनको दिया गया है, और जाहिर है कोई अपना घर छोड़ रहा है तो आपने इसको कम से कम टाइम बता के उसको निकालना है। अब आप उससे कहोगे कि नहीं 2 साल लगेंगे तो वो कहेंगे हम नहीं निकल रहे हैं। तो ये है कि ये कोई इतना ज़्यादा कैलकुलेटेड वो नहीं है कि हम कहें कि मतलब ये जंग यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर वो फिर कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहती। तो शायद इस पे में टाइम ज़्यादा लगे। बिल्कुल वसीम साहब, इस पर आगे भी गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे। वो मैं एक बात करना भूल गया, जो तिरा के मुतासिरीन थे वो गर्मियों में हम कह रहे थे ना, उनको जाने नहीं दिया जा रहा था पहले, बाकायदा वो लड़ पड़े थे। वो उन्होंने वो कहा था कि भाई हमने जाना है अपने घरों को, अपने इलाकों को। लड़ाइयों के फुटेजेस वीडियोस हमें मिले थे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनके, वो कह रहे थे कि भाई हमारे इलाके साफ हो गए हैं, आप लोगों ने खुद कहा है, ऐलान किया है कि तिरा जो है वो साफ हो गया। तो जब साफ हो गया तो फिर हमें जाने दे अपने घरों को, अपने इलाकों को। और वैसे भी गर्मियों में वो इलाका भी कुछ ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि मरी और इनको आप भूल जाएंगे जब आप तिरा की। जी इस वजह से डेडलाइन अभी अप्रैल तक दी हुई है गर्मियों तक आने में। नाजरीन इस वक्त लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन प्रोग्राम शाहराए अमन में ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हमीदुल्लाह जान अफरीदी साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर है। हमीदुल्लाह जान अफरीदी साहब साबिका वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, MNA भी रह चुके हैं। हमीदुल्लाह जान साहब, एक तो ये बताइएगा ये जो टाइम दिया है खासकर मुतासिरीन के हवाले से, जो अप्रैल में इनकी वापसी होगी, आपकी भी बात हुई है, आपकी भी इंफॉर्मेशन यही है कि नकल मकानी करने वालों को ये बताया गया है कि अप्रैल में आप लोगों की वापसी होगी? शुक्रिया वसीम, बढ़िया है इशू पे आप लोगों ने हमारे भी जो तहफ़्फ़ुज़ात और तासुरात के लिए है। देखिए बुनियादी तौर पर अगर हम देखें ऑपरेशन अनाउंस हो चुके हैं, उसके फंड एलोकेट हो चुके हैं, लोगों का एक परेशानी का आलम है। अप्रैल में जाना तो ज़ाहिर बात की बात है, देखा जाएगा, लेकिन अभी जो उनकी डिस्प्लेसमेंट जो मिसमैनेजमेंट एक शुरू है उसलिए लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कोशिश कर रही होगी, लेकिन वो वाले हालात मुहैया नहीं है ताकि लोगों की तकलीफ में कोई कमी आए। देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि ये मजीद अपनी बेहतरी लाया और लोगों को तकलीफ
بچائیں. اپریل میں بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ اپریل تک ہم ان کی واپسی یقینی بنائیں گے. امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جب اس قسم کی کمٹمنٹ کرتی ہے تو وہ پھر پوری کیا جائے, کیونکہ پھر ایک ایسا محرومی پیدا ہوتی ہے قوموں میں اور تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو اگر اسٹیٹ لیول پہ مطلب اس قسم کی بات کی جائے تو پھر پوری نہ کی جائے. امید کرتے ہیں, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ مشکل ہوگا اپریل تک. پہلے بھی جب یہاں سے ڈسپلیسمنٹ ہوئی تو 2009 میں جا کے ڈسپلیسمنٹ ہوئی اور 13-14 میں جا کے یہ لوگ واپس اپنے علاقوں میں گئے ہیں جن کو سالوں سال لگ گئے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ مطلب 2-3 مہینے میں ان کو جو اچیو کرنا ہے ان آپریشنوں سے ان کے وہ مقاصد پورے ہو جائے, کیونکہ آپریشن تو ٹارگیٹڈ آپریشن فرضی نہیں ہوئے ہیں, وہ تو ہے ہی شروع لگے ہوئے ہیں. بڑا کولیٹرل ڈیمیج اس میں ہو رہا ہے, آپ لوگوں کی وساطت سے لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو میں پھر 2-3 مہینے میں کیسے ارسیوم کر سکتا ہے کہ جی یہ اچیو کر لیں گے جو ان کے ٹارگیٹس ہیں. تو امید تو کرتے ہیں کہ ہو جائے, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ شاید ان کا پروگرام ہو جائے. حمید اللہ صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا صوبائی حکومت اور انتظامیہ اور آپریشن کرنے والے ایک ہی پیج پر ہے؟ دیکھیں جی, میرے خیال سے تھوڑا چونکہ صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی کا جو رویہ اسٹیٹ اور ملکوں کے خلاف ہے وہ تو مطلب آپ لوگوں کی وساطت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ایک پیج پہ اگر آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو ٹوٹلی ایک پیج پہ ہے, کیونکہ اپیکس کمیٹی ہے اس کو ہیڈ ورڈ سے اعلیٰ کرتا ہے, اجازت دی گئی ہے. اس کے علاوہ پھر کابینہ کا اپروول ہے اس میں. پھر وزیر اعلیٰ خود گنڈاپور صاحب اس نے پریس کانفرنس میں جو آپریشن ہے اس لیے لوگوں کو اعتماد میں لیا. تو آپریشن کی حد تک تو اس میں کوئی امپیکٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہر چھوٹے بڑے کو پتا ہے کہ اس لیول تک تو یہ ایک پیج پہ ہے. اگر پولیٹیکلی اگر وہ فیس نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کو, اور پولیٹیکل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ نہیں جی ہماری اجازت نہیں ہے یا ہم سے پوچھا نہیں ہے, تو یہ ان کا ایک وہ پولیٹیکل نعرہ ہے, پولیٹیکل بات ہے, تاکہ لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں آپریشنوں سے, بے گھر ہو جاتے ہیں. پیس سیونگ کے لیے وہ یہ بات کر رہے ہوں گے, لیکن عملی طور پہ یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ اپیکس کمیٹی کو ہیڈ وزیر اعلیٰ کرتا ہے. اچھا حمید اللہ جان صاحب, یہ میرا خیال ہے کہ ڈسٹرکٹ خیبر میں اگر ہم بات کر لیں تو یہ کوئی 5واں آپریشن ہونے جا رہا ہے. یہ باقی 4 جو پہلے آپریشن ہوئے ہیں اس میں جو جنگی اصطلاح میں ہے کہ کلیئر کریں, بیلٹ کرے, ڈیولپ کرے علاقے کو, ہولڈ کرے اور سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے کرے, تو یہ کلیئرنس آپریشنز تو پہلے بھی ہوئے ہیں, لیکن پھر جب بات آتی ہے سول ایڈمنسٹریشن کو ہینڈ اوور کرنے کے بعد, کیا اس دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں چٹے آپریشن کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اگر جب یہ سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے کیا جائے؟ صاحب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں نا کہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی ان علاقوں میں, اور جتنا بھی یہ آپریشن کر رہے ہیں ایک تو سول ایڈمنسٹریشن کی کیپیسٹی اور ایبلٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ 100% پروف اس کو کر دیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب 2018 میں ایک ہیسڈلی مغربی قوت و پریشر سے آپ نے علاقوں کو سمجھے بغیر سوچے سمجھے بغیر اپنے ہوم ورک کے یہ ساری کانسیکوینسز اس وجہ سے ارائز ہوئی ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک ٹریڈیشن, ایک کلچر, ایک رسم, ایک رواج تھا جنہوں نے ان علاقوں کو محفوظ رکھا ہوا تھا. پولیٹیکل ان کی ایک ریسپانسبلٹی ہوتی تھی. جب تک یہ اثر نہ یہ نہ سوچیں کہ ان علاقوں کے لوگوں کے مشورے سے ایسا نظام دیا جائے جس کی وہ لوگ خود بھی ذمہ داری لے سکے, پرماننٹ حل اس کا نکلنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ ہے. کیونکہ پاس میں جیسے آپ نے بتایا بے تحاشا آپریشن ہوئے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پاس سے پھر نکلنا پڑ رہا ہے اسٹیٹ کو, گورنمنٹ کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو ہیلپ کرنے کے لیے تاکہ ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کر لے. تو اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے, یہ سال کے بعد شاید پھر ہمیں کہیں, 2 سال کے بعد شاید پھر ہمیں کہیں, لیکن اس کے روٹ کاز میں جانا چاہیے. جب تک آپ اس کے روٹ کاز میں نہیں جائیں گے یہ مسئلے مسائل جو ہے
ऑपरेशनों से हल होने वाले नहीं हैं। अच्छा अमीदुल्लाह जान साहब, आखिरी सवाल ये बताइएगा कि पहले जब कोई नकल मकानी हुआ करती थी तो उनके लिए बाकायदा कैंप्स का या होल्डिंग सेंटर्स का एहतमाम किया जाता था, अब जो तिरा के मुतासिरीन है क्या ये वजह यही है कि यहाँ पे बाड़ा में इनकी अपने भी घर होते हैं या रिश्तेदारों के यहाँ, इसी तरह जमरोद तहसील में भी ये ठहर सकते हैं, तो इस वजह से इनको वो यानी जो कैंप है इसका वो एहतमाम नहीं किया गया, आप भी यही समझते हैं? देखिए वसीम साहब, जो पिछले ऑपरेशनों के लिए 2018 में हुआ था, मैं उस वक्त था मिनिस्टर भी था, उसके लिए हमने बड़ा प्रॉपरली अरेंज किया था। हालांकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें उस वक्त रिलक्टेंट की जरूरत रही वो एलोकेट करने के लिए और हरिपुर की बात करते थे, जिसकी बेस पे मैं फिर वज़ीर आज़म के पास गया, उनको इन्वॉल्व किया और लोगों की सहूलत के लिए हमें जलोसई जो है थोड़े अफवाज बाशिंदे वहां से खाली कराया गया और उनको वहां एडजस्ट कराया गया। फिर इनकी वहां से नकल मकानी कोई इशू नहीं हुआ है, लोगों को ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई है, खाना मुहैया किया गया है और उठा के जिन्होंने कैंप में जाना था कैंप में गए, जिन्होंने अजीज रिश्तेदार के पास जाना था उधर गए हैं और इसी तरह वापसी में बिल्कुल इशू नहीं हुआ है। अब बदकिस्मती ये है कि या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ना तजुर्बेकार है, उनको शायद समझ नहीं आ रही है, या फिर पता नहीं उनका इंटरेस्ट शायद नहीं है। इन लोगों को डे वन से मसले मसाइल है, इनके लिए एक जगह मखसूस कर दी गई है, उस जगह में आपकी रजिस्ट्रेशन भी होगी, उस जगह में आपका बायोमेट्रिक भी होगा, उस जगह में आपको किराए शराय भी दिए जाएंगे, तो वो मैनेज से बाहर हो गया। इसलिए लोग वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है, कोई बायोमेट्रिक के लिए आ रहा है, कोई वहाँ किराया क्लेम कर रहा है, वो इनसे मैनेज नहीं हुआ। मेरी अभी इतवार को फिर डिटेल मीटिंग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम कीराबाग में बैठे, 25 रुपये जो वहाँ के शहरान है वो भी वहाँ मौजूद थे और उसमें मैंने सजेस्ट किया कि इसको अगर आप तमाम अफेरी की बजाय टाइम वाइज कर दे, एक काम का कर दे, कम खेल है, अगला दिन मतलब खेल है, खेल है, तो ये मैनेज हो जाएगा। क्योंकि पूरे अफरीदी को कहना कि आप आए रजिस्ट्रेशन कराएं और एक ट्राइब को कहना कि आप आए और रजिस्ट्रेशन कराएं, इसमें बहुत फर्क है। फिर उनसे ये मैनेज नहीं हो रहा है कि हमें जो पीडीएमडी के या नादरा के इन्वेस्टमेंट के लिए बैठे हैं, डेटा एंट्री के लिए बैठे हैं, एक एक दो बंदी बिठाए हुए हैं, तो वो कैसे हजारों लोगों को कर सकते हैं। मैं शाम को गया और मुझे अफसोस हुआ कि वहां रजिस्ट्रेशन के लिए तहसीलदार छुट्टी कर चुका था और जा चुका था। ये तो इमरजेंसी है, इसमें तो आपके 24 घंटे मुतल्लिका सिविल अदारे के अहकाम उनको बैठना पड़ेगा उधर, ताकि इन लोगों की तकलीफ ना हो। तो अगर कोई अजीब चक्कर है, कोई पूछने वाला नहीं है, अगर नहीं तो इसका पता नहीं है, ये बहुत बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह जान साहब। आलिया, ये बात बिल्कुल ठीक है, आप ब्रेक पर जाएंगी, लेकिन ये भी ठीक है आप ब्रेक पर जाएंगी, लेकिन हमीदुल्लाह जान साहब जो फरमा रहे थे उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि ये भाई ये इमरजेंसी है, ये लोग सड़कों पर है, वो अपना घर बार छोड़ चुके हैं, वो रास्ते के बीच में से हैं और अब यहाँ पे अमला छुट्टी करती है, तो जब अमला छुट्टी करता है तो जाहिर है वो फिर उन्होंने तो रात वहाँ पे मतलब गाड़ियों के ऊपर गुजारनी है और मौसम बहुत ज्यादा सर्द है, यानी आप इसमें आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि आप गाड़ी में किस तरह रात गुजारोगे, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, तो इसके लिए मतलब गैर मामूली इंतजाम चाहिए थे कि भाई आप 30,000 बंदों को आप लोग निकाल रहे हो, नकल मकानी की उनके उन पर लाजिम हो गई है, तो जाहिर है फिर आप लोगों ने इनको वो रास्ते में जो सहूलियात है वो तो देने हैं ना, रजिस्ट्रेशन से लेके सब मतलब वो कैंप इंड कैंप तक पहुंचाना, ये फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। नाजरीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम शाहराए अमन में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बाड़ा सियासी इत्तेहाद के सदर हाशिम खान अफरीदी साहब ने। हाशिम खान अफरीदी साहब, ये जो मुतासिरीन आ रहे हैं और रास्ते में हैं, अभी जो इनको मुश्किलात का सामना है, तो ये पहले से आप लोगों के जहन में नहीं था कि आप लोग मुतालिका हुकाम से बात करते कि भाई ये आप लोगों की सुस्त रवि की वजह से वो रातों के रात गाड़ियों के ऊपर रास्ते के बीच में से गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं?
یہ ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ ایسا ہوگا اور ایسا رش بنے گا، لیکن پہلے سے صوبے کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے ہم نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ سہولیات کی کمی ہوگی اور نہ پیسے کی کمی ہوگی، نہ گاڑیوں کی کمی ہوگی، بالکل راستے میں جو روڈ ہے اس پہ کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم نے تو ان کی بات پہ اعتبار کیا، اعتماد کیا، اور ان کے باوجود ابھی باغ میں ایک لوگ آتے ہیں وہ جب نقل مکانی کر رہے ہیں، ایک رات باغ میں گزارتے ہیں، ایک دھوتوئی میں گزارتے ہیں اور ایک دو دن پھر پنڈی چینہ میں گزارتے ہیں، اور انہوں نے جو نادرا والے ادھر بٹھائے ہیں 20 منٹ ایک جو ہے نا بائیو میٹرک پہ 20 منٹ لگاتے ہیں، تو اور وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں۔ یہ ہمیں یہ ضلع انتظامیہ اور یہ جو صوبائی حکومت ہے انہیں ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود پھر ہمیں تکلیف مل رہا ہے۔ اسی وجہ سے ابھی ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں اور ان سے بار بار رابطے میں ہیں، وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ 1-2 دن میں سے یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پتہ نہیں، ہم آپ اپنی مدد آپ کے تحت اس کے لیے آج میٹنگ ہے، انشاءاللہ بندوبست کریں گے۔ ہاشم صاحب، کہا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے 4 ارب روپے کا اجرا ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اتنے مشکلات سامنے آ رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے پھر انتظامات نہیں کیے؟ اس میں پھر صوبائی حکومت غفلت برت رہی ہے یا انتظامیہ؟ یہ 4 ارب روپے یہ انہوں نے تو یہ ٹرانسپورٹ کی مد میں یہ کیا ہے، یہ تو لوگوں کو نہیں دے رہے، یا ان کے یہ جو آئی ڈی کارڈ ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ان کا آئی ڈی کارڈ کا ہے۔ یہ ہمارے خیبر میں 3 کوڈ ہے، 21201، 21202 اور 21203۔ یہ ابھی 21201 والے کو یہ اندراج کرتے ہیں نادرا والے، انہوں نے جو ایپ ڈالا ہے وہ ایپ اس میں ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، باقی 202 یا 203 جو ہے وہ نہیں لیتا، یا ہمارے ادھر ادم خیل قوم ہے وہ کوارٹ میں رہتے ہیں، تو ان کو بھی یہ مسئلہ ہے، اور یہ 4 ارب یہ ٹرانسپورٹ کی مد میں ہے، باقی پیسے ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے۔ اچھا ہاشم افریدی صاحب، آپ کا اپنا اندازہ کیا ہے یہ لوگ کب تک نکل جائیں گے؟ جو موجودہ سپیڈ ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 20 منٹ ایک بندے کے بائیو میٹرک کے اوپر لگتا ہے، تو کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کب تک یہ لوگ پھر نکل سکیں گے تیرا سے؟ یہ حکومت نے تو 25 تاریخ کا وہ ڈیڈ لائن دیا ہوا ہے، 25 تاریخ تک شاید نکل جائے، اس لیے کہ لوگ پیدل بھی آ رہے ہیں، اگر گاڑی نہ ہو تو پیدل بھی آ رہے ہیں، ان کی جو مال مویشی ہے وہ پیدل لوگ لا رہے ہیں، ان کو نہ ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے، نہ کوئی اور سہولت ہے، اور نہ کھانے کا بندوبست ہے، نہ واش روم کا بندوبست ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے، لیکن یہ 25 تاریخ جو دیا ہے انشاءاللہ 25 تاریخ تک یہ لوگ نکل جائیں گے۔ اچھا ہاشم افریدی صاحب، ان کو اپریل کا بتایا گیا ہے، ماضی کے آپریشنز بھی آپ نے دیکھے ہیں، تیرا کے متاثرین، جب ہم متاثرین کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں وہ پرانے والے متاثرین یاد آ رہے ہیں، تو اپریل تک ان کی واپسی ہوگی، یہ یقین دہانی کس نے دی ہے ان متاثرین کو کہ اپریل میں آپ لوگ گھروں تک واپس جا سکیں گے؟ یہ تو اس پہ تقریباً 2 مہینے اس پہ میٹنگز ہوئی ہے، اور یہ ہم نے سیکورٹی فورسز والوں کو بھی یہی بتایا کہ اگر آپ عوام کے ساتھ اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے 5 اپریل کا بتایا اور آپ 1 اپریل کو یہ لوگ واپس کر دے تو لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے 5 اپریل کا ٹائم دیا ہے اور یہ پھر سالوں سال چلے یا مہینوں تک چلے، پھر لوگوں کا اعتماد نہیں رہے گا۔ ابھی بھی اعتماد کا فقدان ہے، باقی تو ہم پاکستانی ہیں اور محب وطن ہیں، ابھی بھی یہ جو لوگ کر رہے نقل مکانی کر رہے ہیں یہ تو ملک کے لیے کر رہے ہیں نا، یہ پاکستان کی سلامت کے لیے کر رہے ہیں، یہ قربانی دے رہے ہیں، اور اگر آپ جو بات آپ نے کی ہے اور وہ آپ نے پوری نہیں کی تو ہم پھر کبھی اعتماد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو انہوں نے جو یقین دہانی کرائی ہے انشاءاللہ ہمیں تو ابھی تک اعتماد ہے کہ شاید اسی ٹائم میں لوگ واپس جائیں گے۔ اچھا افریدی صاحب، یہ جو 4 مراحل میں یہ لوگ نکل رہے ہیں، پہلا مرحلہ ملک دین خیل میں ان کا تھوڑا سا قیام ہے، پھر دوسرا سنڈانا کے مقام پر ہے، تیسرا یہ جو آپ نے بتایا پائندی چینہ میں، اور چوتھے کے اوپر یہ منڈے کس باڑہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ 4 مراحل سے گزر کے انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ سندانا تو آج نیا پوائنٹ کھول گیا، یہ باغ میں ان کو ٹوکن دے رہے تھے کہ آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے، آپ کے ساتھ گاڑی ہے، پھر
پھر یہ بایومیٹرک کے لیے پیندیچنہ کا مرکز تھا، پیندیچنہ میں بایومیٹرک کرتے تھے، ادھر تحصیلدار اور اے سی وغیرہ سائن کر کے وہ کرائے کے لیے. پھر منڈی کس میں جو ٹرانسپورٹ کا ٹھیکیدار ہے وہ ان کو پیسے دیتے تھے. ہاں اچھا ہاشم صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ جو لوگ نکل رہے ہیں اب یہ سلسلہ 25 جنوری تک تو جاری رہے گا، لیکن ایک خاندان جو کہ تیرا یا باغ سے روانہ ہو کے وہ باڑہ تک کتنے دنوں میں پہنچ رہا ہے ابھی رائٹ ناؤ، جو انتظامات ابھی کی ابھی ہیں؟ ابھی تو میرے خیال میں بعض لوگوں کا ایک رات آتا ہے، ایک رات گزارتے، کوئی 2 رات گزارتے، اور اس طرح لوگ ہم نے دیکھے کہ 3 رات بھی گزار دی ہے وہ ادھر، یعنی باغ سے پیندیچنہ تک. اچھا ہاشم صاحب، آپریشن کے بعد اپریل کا کہا گیا ہے کہ واپسی ہوگی، تو آپ کے خیال میں جو نقصانات تو ہوئے ہوں گے تو ان کا ازالے کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے آپ لوگوں سے؟ نقصانات کے بارے میں تو یہ مجھے 100% کنفرم ہے. جب یہ لوگ نقل مکانی کریں گے تو ادھر طالبان کے لیے پھر کھانے پینے کا تو یہ کچھ بندوبست نہیں ہے، رات گزارنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو میرے خیال میں وہ خود بخود نکل جائیں گے، 2-3 دنوں میں نکل جائیں گے. بہت بہت شکریہ ہاشم خان افریدی صاحب. ناظرین، ہاشم افریدی صاحب ہیں باڑہ سیاسی اتحاد، جو کہ بہت بڑا فعال تنظیم ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی اسی پلیٹ فارم پر جمع ہوئی ہیں، تو اس کے صدر بھی ہیں. اور ویسے بھی یہ میرا خیال ہے کہ باڑہ میں جو کچھ واقعات خیبر کے آتے ہیں تو وہ باڑہ تک پہنچ جاتے ہیں، تو باڑہ پہنچ کے وہ پھر ہاشم افریدی صاحب کے حوالے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دھرنا ہو چاہے وہ جو بھی ہو، تو ان کا وہ بھی بڑا زیادہ ریلیونٹ بھی ہے. جی بالکل. وسیم صاحب اس پر بھی آگے گفتگو کریں گے کہ رجسٹریشن کے حوالے سے جو ہے ان لوگوں کو کافی مشکلات درپیش ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. جو لوگوں کا انخلاء کا سلسلہ جا رہا ہے، ان کو جو مشکلات درپیش ہے اس میں سب سے بڑا مشکل جو ہے وہ نادرہ کے حوالے سے ہے. سر یہ کیا سین ہے کہ وہاں پہ نادرہ کے حوالے سے بھی یہ اب باتیں آ رہی ہیں؟ یہ عجیب سا وہ ہے جس طرح ہاشم افریدی صاحب نے بتایا ہے. اس میں خیبر کے لوگوں کے شناختی کارڈ جو ہے نا، یہ ڈسٹرکٹ وائز اس کا اپنا ایک کوڈ ہوتا ہے جو پہلے 5 ہندسے ہوتے ہیں، تو یہ ہر ڈسٹرکٹ کا الگ ہوتا ہے. اب یہ مرجر کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ ہوا ہے. یہ جب خیبر ایجنسی تھا تب اس کا کوڈ کوئی اور تھا، یعنی یہ اب کہہ رہے ہیں 21201 جو ہے، اس کو یہ لوگ انٹرٹین کرتے ہیں جن کے شناختی کارڈ کا پہلے وہ ان سے 5 ہندسے یہ ہو 21201. لیکن جو 21202 ہے اور 21203 ہے ان کی رجسٹریشن یہ لوگ نہیں کرتے. تو اب اس میں ان کی اپنی غلطی کیا ہے بھائی؟ وہ تو خیبر کے پہلے ایجنسی تھی، پھر حکومت نے یا جو ہے انہوں نے سمجھا 25واں آئینی ترمیم کر کے مرجر ہو گیا، تو جب مرجر ہو گیا تو وہ ڈسٹرکٹ بن گیا، اب ضلع بن گیا ہے، تو اب کوڈ چینج ہو گیا ہے. تو یہ تو نادرہ والوں کو چاہیے کہ بھائی پہلے ہمیں یہ ذرا کلیئر کر دے کہ یہ بھی خیبر کے والے ہیں اور کہ یہ نہیں ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سسٹم میں شاید یہ فیڈ نہیں ہوا ہے. اب اس کا ایگزیکٹلی پھر ہم بعد میں پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ کیوں ہے. لیکن ہاشم افریدی صاحب نے جس طرح بتایا کہ ایک بندے کے بایو میٹرک کے اوپر 20 منٹ لگتے ہیں. جی بالکل. اب ظاہر ہے وہاں پہ ان کا انٹرنیٹ سسٹم وہ بھی مطلب کچھ خاص نہیں ہے. تو یہ مسئلے مسائل تو مطلب ہے. اور یہ تو وسیم صاحب اگر یہ اتنے سستی سے یہ سلسلہ جاری رہے گا تو کیا یہ 25 جنوری مطلب جو ٹائم دیا گیا ہے، کیا یہ لوگ تو نکل رہے ہیں؟ ہاشم افریدی صاحب نے بھی بتایا ہے کہ اب لوگوں کے پاس مال مویشی ہیں تو وہ پیدل چل کے آ رہے ہیں. تو وہ تو بیچارے پیدل بھی جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے آپ کو بتایا گیا ہو کہ آپ کے علاقے میں آپریشن ہونا ہے، تو آپریشن سے آلریڈی یہ لوگ فیملیئر ہیں کہ آپریشن میں پھر کیا کیا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے ڈر کے مارے تو وہ علاقہ چھوڑ رہے ہیں. لیکن اب نیچے جو آ رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے پہنچنا ہے کسی سیف جگہ کے اوپر. اب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بھائی آپ نے جو جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ پائندے چنہ کے مقام پر ان کا بایو میٹرک ہوتا ہے، پہلے ان کو ایک وہ پرچی دی جاتی ہے ملک دن خیل میں جہاں سے وہ جو لوگ نکلتے ہیں. تو اس میں
ٹائم تو لگتا ہے، لیکن بعض اوقات جب آپ کے سر کے اوپر آ جاتی ہے پر آپ کو یہ معاوضہ اور یہ پیکیجز اس کی بھی پرواہ نہیں رہتی، پھر لوگ نکل جاتے ہیں۔ شاہ فیصل افریدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے، یہ بھی باڑہ سیاسی اتحاد ہی کے رکن ہیں، توانا آواز ہے، خاص کر باڑہ اور خیبر ڈسٹرکٹ خیبر میں جو بھی مسئلہ آیا ہو، شاہ فیصل افریدی بڑا بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ بھی انہوں نے لیا ہے۔ شاہ فیصل افریدی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی جی، شکریہ آپ کی وقت دینے کا جی۔ تھینک یو۔ افریدی صاحب، یہ جو مشکلات ہیں، آپ لوگوں نے پہلے اس کے بارے میں عبدالغنی افریدی صاحب، بلکہ یہاں تک کہ سہیل افریدی صاحب خود بھی افریدی صاحب ہے اور ادھر ہی سے ان کا تعلق ہے، تو آپ لوگوں نے اس سے پہلے ان کے ساتھ ڈسکشن نہیں کیا تھا کہ یار یہ لوگ فیملیز جب سڑکوں پر ہوں گے تو وہ پھر رات بھی سڑکوں پر گزاریں گے؟ یہ کس طرح کے انتظامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا ہوم ڈسٹرکٹ ہے اور تقریباً کم از کم 8-10 پارلیمانی ممبرز ہیں ہمارے اسی حلقے سے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ صرف اخباروں تک اور ٹی وی کے بیانات تک اور نیوز کانفرنس تک محدود ہے۔ عملاً ہم تو آپریشن کے خلاف تھے اور ان کے ساتھ 2 سالوں سے اس بات پہ لڑ رہے تھے سیکورٹی فورسز کے ساتھ کہ ہم کسی صورت بھی نقل مکانی نہیں ہونے دیں گے، لیکن چونکہ آپریشن اس طرح وہاں انہوں نے مارٹر گولے پھینکنا شروع کر دیے، مختلف قسم کے چیک پوسٹوں پر لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیے، بڑی گاڑیوں کو روکنا اور مختلف قسم کے ماحول کو بنایا کہ یہ لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو جائے۔ تو جب یہ نکل رہے ہیں تو اس وقت صوبائی حکومت یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ان کو پوری سہولیات دیں گے اور ان کے لیے فنڈ منظور کیے ہیں، لیکن عملاً گراؤنڈ پہ بہت زیادہ بدتر صورتحال ہے۔ ان کا کوئی عملہ نہیں ہے، جو عملہ ہے وہ انتہائی ناکافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ انتہائی غلط طریقے سے لوگوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، کرپشن کا بھی بے تحاشا احتمال ہے اس میں، تو لہٰذا جو عملہ انہوں نے بٹایا ہے وہ کم ہے، عملے کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تھی ہر قوم کی سطح۔ جی افریدی صاحب، ایک مظاہرہ تو ہم نے وہ اس وقت دیکھا جب عبدالغنی افریدی صاحب جو کہ ایم پی اے ہیں اور وہ متاثرین کے درمیان گیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ ابھی آپ لوگوں کا ایم پی اے زندہ ہے، تو بیچ میں سے کسی ایک متاثر بندے نے آواز دی کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ زندہ نہیں، اگر آپ زندہ ہوتے تو ہمارا حال یہ نہیں ہوتا۔ تو حکومت سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ کلپ، تو ہاں جی، اچھا، تو یہ حکومت کی طرف سے تو یہ دیکھیں جی تقریباً ہزاروں گاڑیاں جو ہے وہ 2 دن سے روڈوں پہ کھڑی ہے، ٹریفک مینج کرنے کا ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رجسٹریشن کی جو پوائنٹ ہے وہ انتہائی کم ہے، رجسٹریشن نہیں ہو رہی لوگوں کی۔ جو لوگ گھروں سے نکلے ہیں ان کے پاس نہ کھانے کا کچھ ہے، نہ ان کے لیے کوئی واش روم کا انتظام ہے، نہ ان کے پاس کمبل ہے، اور انتہائی سردی کے موسم میں لوگ روڈوں پہ سڑکوں پہ رات گزار رہے ہیں۔ تو یہ صوبائی حکومت کا کام تھا کہ وہ نادرا کو بھی اور وہ دوسرے پولیس فورس کو بھی اور پورے انتظامیہ کو وہاں شفٹ کرتے، ان کے لیے مطلب 15, 20, 30, 40 چیک پوائنٹس کا انتظام کر لیتے، ان کی رجسٹریشن کے لیے کافی تعداد میں جگہ بنا لیتے، پہلے ان کے لیے پورا ایک وہ سسٹم بنا لیتے، ان کے پاس ان کو نکلنے کا کہتے، تو اچانک ان کو نکلنے کا بھی کہا ہے اور ان کے پاس رجسٹریشن کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، اور جو پیسے وہ دے رہے ہیں وہ بھی کرپشن کی نظر ہو رہی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی بد انتظامی ہے اور صوبائی حکومت کی فیلور ہے، ایم پی اے ایم این اے ان کی فیلور ہے۔ ایم این اے تو جا بھی نہیں سکتا، ایم پی اے تو پیر بھی گیا ہے ادھر، ایم این اے تو جا بھی نہیں سکتا، لوگ ان کی کپڑے پاڑ دیں گے، لوگ ان کے اتنے غصے ہیں کہ ان کے سامنے وہ بات کرنے کی بھی قابل نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال ہے۔ اب صوبائی حکومت کو اور ڈی سی انتظامیہ کو ایمرجنسی پہ اس چیز کو ٹیکل کرنا چاہیے، نادرا کی سٹاف میں بھی اضافہ کرنا چاہیے، رجسٹریشن پوائنٹ کم از کم 30-40 پوائنٹ لگانی چاہیے، اور ان کے لیے وہ واک تھرو ایک گیٹ لگانی چاہیے جس پہ گاڑی گزرے، گاڑی سے لوگوں کو نہ اتارے اور ان کے اندر ہی ان کی فنگر پرنٹ بھی لے لے، ان کی فوٹوج بھی لے لے اور ان کی رجسٹریشن بھی ہو۔ اچھا شاہ فیصل صاحب، انتظام کرنا چاہیے، ورنہ یہ لوگ مر جائیں گے۔ 3-4 بچے جو ہے وہ سردی سے ویسے بھی ابھی مر چکے ہیں راستے میں، اور جو بوڑھے ہیں، جو عورتیں، ان کی بھی شدید بیماری کا بھی خطرہ ہے اور دوسری بھی بہت بدتر صورتحال ہے وہاں۔ اچھا شاہ فیصل صاحب، یہ جو شناختی کارڈ یا نادرا کے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا ایک الگ کوڈ ہوتا ہے، یہ خیبر کا میں سن رہا ہوں کہ ایک کوڈ چل رہا ہے 21201
दूसरा चल रहा है 21202 और तीसरा चल रहा है 21203। ये क्या है? ये पहले खैबर एजेंसी थी। हाँ, तिरा में तीनों तहसीलों के लोग रह रहे हैं। जहाँ से नकल मकानी हो रही है वहाँ जखाखेल कौम है जो उनकी ID कार्ड लंडी कोतल की है, लेकिन वो बेचारे तो वहाँ से निकल रहे हैं, तो उनको वो बाड़ा का नाम दे रहे हैं। तो बाड़ा के लोग भी निकल रहे हैं, लंडिकोतल के ये इलाका जो जखाखेल का है वो लोग भी निकल रहे हैं। तो ये तो कोई इशू नहीं है, वो वहाँ के बाशिंदे हैं, वो अपने घर बार छोड़ रहे हैं, ऑपरेशन से निकल रहे हैं, तो उनका हक बनता है कि उनकी कार्ड में जो भी कोड हो, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए और उनका मसला भी हल करनी चाहिए। शाह साहब, अभी आप लोगों की 24 रुकनी कमेटी जो है वो बनाई गई है, इस सिलसिले में हुकाम के साथ आप लोग की मुलाकातें भी हुई होगी, तो उनका क्या कहना है इस हवाले से? ये 24 रुकनी कमेटी जो है वो कौम का नुमाइंदा कमेटी है और इनके जरिए चूंकि मसला बहुत चुका था, लिहाजा वो मजबूरन आकर DC और कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी के साथ उनका जरगा हुआ, उन्होंने उनके मुतालिबात भी माने, उनके लिए पैकेज का इंतजाम भी किया, ऐलान भी किया, लेकिन आप पैकेज देने का वो तरीका जो है वो नॉन साइंटिफिक है, गलत है, उस तरीके से करप्शन भी उसमें ज्यादा हो रही है। और दूसरी बात ये असल में ये है कि 2-2.5 लाख आबादी जो है वो मूव कर रही है और वो दिनों में निकल रही है। जाहिर बात है इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन का इंतजाम करना चाहिए। उनका जो रजिस्ट्रेशन का इंतजाम है वो इंतहाई नाकाफी है और फरसुदा है। शाह फैसल साहब, समझते हैं ये करप्शन मतलब वैसे तो आम है पाकिस्तान में, ये बाकी दुनिया में भी है, करप्शन कोई इतना काबिल एतराज अब नहीं रहा है, लेकिन अब इसी सूरत हाल में जो बेसर सामानी की हालत में लोग जा रहे हैं और उनका हक खाया जा रहा हो, तो ये कौन सा इदारा है कि जो करप्शन में वो इन्वॉल्व है? यार ये पता नहीं, हम इतने जालिम लोग हैं कि बस पता नहीं क्या कहूं मैं, लेकिन खून को कोई तर्ज नहीं आ रहा है। एक गाड़ी अगर निकलती है और 4 गाड़ियों का अगर लिख लिया तो उसका कोई पता नहीं चलता कि ये ठीक लिख लिया या गलत लिख लिया। इस तरह का कोई वो नॉन साइंटिफिक तरीका है, कैश दे रहे हैं उस तरीके से, तो उसमें बड़ा मसला है। लेकिन ये भी इशू नहीं है, असल में इशू ये है कि इतने सारे तादाद में जब लोग निकले उनको जाने का रास्ता भी दे और उनका फौरी वो जो है रजिस्ट्रेशन भी हो। असल मसला ये है, उसके लिए उनके पास जो स्टाफ है, जो अवेलेबल लोग है, जो नादरा के लोग है, वो नाकाफी है, उसमें इमरजेंसी बुनियादों पर उनमें इजाफा होना चाहिए। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाह फैसल साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आलिया, मेरा ख्याल है कि बस इसको सम ऑफ इस तरह करते हैं कि ये जो मुश्किलात सामने आ रही हैं, ये अदम इंतजामात यानी या इंतजामात की नाकाफी होने की वजह से ये मुश्किलात आ रही हैं। सूबाई हुकूमत, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मुताल्लिका इदारे, सब नादरा और इन सबको इस पे फौरी के फौरी नोटिस लेना चाहिए ताकि लोग आसानी से अपने इलाकों को, एक तो वो घर छोड़ रहे हैं, दूसरी बात यह है अगर वो घर छोड़ रहे हैं तो आपके मुल्क की बका के लिए वो नकल मकानी के लिए वो हो गए हैं, राजी हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिर इनको किसी को ये हक नहीं बनता कि उनको मुश्किलात में डाल दे और इनको रोक दें और इनको वो करें। जी बिल्कुल, बाकायदा ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वादी तिरा में अमन के लिए कार्रवाइयाँ जारी है, लोगों को शदीद मुश्किलात दरपेश है, लेकिन सवाल अब भी वही बरकरार है कि 25 जनवरी तक आवाम की हिफाजत और सहूलियात कैसे यकीनी बनाई जाएगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।